اور زکوٰۃ کی اہمیت و فرضیت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے ان پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی حضرت ابو بکر صدیق پر، تو اس وقت 4 گروہ جو بڑے فتنے تھے، 4 بڑے فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دینے والے، بھائی یہ تاوان ہے، ہم نہیں دینے والے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا، اجتہادی فیصلہ نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے جی ان کا فیصلہ بھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں، وہ ٹھیک تھا اور قرآن و سنت کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دیگر محدثین نے بھی اس کو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک لڑوں جب تک یہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اور یہ لوگ نماز قائم کرنے لگ پڑے اور یہ لوگ زکوٰۃ دینے لگ پڑے۔ فرمایا جب یہ لوگ ایسا کر لیں گے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی بچا لیں۔ تو گویا کہ اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نماز کا حکم دیں، لوگوں کو توحید کا حکم دیں، لوگوں کو شرک سے منع کریں، لوگوں کو برائیوں سے ڈنڈے کے زور پہ منع کریں، اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو سخت سزائیں دی جائیں۔ اسی طرح اسلامی حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت باقاعدہ ایک نظام زکوٰۃ کا وضع کرے اور لوگوں سے، مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر غرباء اور فقراء میں تقسیم کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی، اس فرمان کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ اعلان کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پہلا فیصلہ انہوں نے سنا تو سیدنا عمر کہنے لگے امیر المومنین آپ لوگ اتنی سختی کر رہے ہیں، لوگ تو پھر دین سے پھر جائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، عمر کیا ہو گیا؟